زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ آج ہم بات کریں گے موت کے حوالے سے، موت کیا ہے، انسان آج ہے اور کچھ وقت بعد، کچھ سالوں بعد، کچھ لمحوں بعد وہ نہیں ہوگا۔ یہ انسان کا چلے جانا کیا ہے، کہاں چلا جاتا ہے، روح برقرار رہتی ہے، زندگی کسی اور فارم میں مولڈ ہو جاتی ہے، عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔ یعنی موت کے مختلف جو فلسفے ہیں وہ کیا ہیں، انہیں کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ایس اے چشتی صاحب کو، سائیکالوجسٹ بھی ہیں اور اسپرچول ہیلر ہیں۔ ساتھ ہمارے موجود ہوں گے ڈاکٹر محمود رحمان، مائنڈ سائنٹسٹ ہیں۔ بات کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ چشتی صاحب، آپ نے وقت دیا، آج آپ فرسٹ ٹائم ہمارے پروگرام میں آئے ہیں۔ موت کی ہم نے بات کی، تو آپ نے موت کو کیسے سمجھا؟ تھینک یو ویری مچ۔ موت کو ڈیفائن کرنے کے لیے جہاں سے آپ نے جن اشعار سے شروع کیا، میں اس کا ریفرنس لوں گا کہ اجزاء کی ترتیب جو ہے، تو وہ میں پہلے اجزاء پہ بات کرنا چاہوں گا کہ انسان کن چیزوں کا مرکب ہے۔ تین چیزیں ہیں انسان میں، ایک جسم ہے، ایک نفس ہے اور ایک روح ہے۔ ان تینوں کو سمجھنا ضروری ہے، پھر آگے بات چلے گی۔ ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ جسم، نفس اور روح کی مثال ایسے ہے جیسے ایک گاڑی ہے، ایک گاڑی میں ایک ڈرائیور ہے اور ایک گاڑی میں پیٹرول ہے۔ پیٹرول کا کام صرف گاڑی کو چلتے رہنا ہے، اس کو ایندھن پرووائڈ کرنا ہے، اتنا ہی کام ہمارے اندر روح کا ہے۔ اس سے زیادہ روح کا کام ہمارے اندر نہیں ہے۔ روح ایک اللہ تعالیٰ کی پھونک کہہ سکتے ہیں، امر ربی کہہ سکتے ہیں، ون پوائنٹ یا انرجی سورس کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اس کے علاوہ اس سے زیادہ ڈیفینیشن روح کی نہیں ہے۔ جو ڈرائیور ہے، ڈرائیور کی ایگزامپل ہمارے اس میں نفس کے برابر ہے۔ جس طرح ڈرائیور گاڑی کو ڈرائیو کرتا ہے، اس طرح ہمارا نفس ہمارے جسم کو ڈرائیو کرتا ہے۔ کوئی حادثہ ہوگا، کوئی پلس مائنس ہوگا تو ڈرائیور رسپانسبل ہوگا، اس کی انکوائری ہوگی، اسے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح ہمارے اندر نفس جو ہے ہمارا رسپانسبل ہے، اور گاڑی جو ہے وہ جسم ہے۔ اب نفس جو ہے جس طرح وہ گاڑی کو ڈرائیو کرتا ہے، بعض ایسے مواقع، ایسی جگہیں آ سکتی ہیں جہاں گاڑی نہیں جا سکتی، پہاڑ آ گیا، ٹوٹے راستے آ گئے ہیں، وہاں ڈرائیور میں یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ گاڑی سے باہر نکل کے خود اس جگہ جا سکتا ہے، پہاڑی پہ چڑھ سکتا ہے، ٹوٹے ہوئے راستے کراس کر سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے نفس میں اتنی طاقت ہے اور اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ جہاں وہ جسم کے ساتھ نہیں جا سکتا، وہاں وہ جسم سے باہر نکل کر جا سکے۔ اب جب موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جسم جو ہے وہ اس میں گل سڑ جاتا ہے، جسم کی کلینکل ڈیتھ ہو جاتی ہے، بایولوجیکل ڈیتھ ہو جاتی ہے، آرگنز آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اصل موت جسم کے اوپر آتی ہے، جسم ختم ہو گیا۔ جو روح ہے وہ جس طرح انرجی باڈی کو دینے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے وہ آئی تھی، وہ اسی طرح واپس چلی جاتی ہے۔ جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ نفس ہے۔ جو نفس ہے وہ موجود رہتا ہے۔ ہم لوگ نفس ہیں اور ہم جسم کے اندر رہتے ہیں، ہم اس وقت بھی نفس ہیں۔ ہم جب ہماری موت آئے گی تو جیسے کہا گیا کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، وہ مزہ چکھنے سے یہ مراد ہے کہ جو جسم کے ساتھ آپ کی لائف تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اب جسم ایکسپائر ہو گیا، آپ نفس ابھی بھی برقرار رہے گا۔ اچھا چشتی صاحب، یہاں پہ ذرا میں ڈاکٹر صاحب کا بھی ویو لینا چاہوں گا۔ سر بڑی کمپلیکیٹڈ باتیں ہیں، ایک بندہ اس کو تین فورسز ڈرائیو کر رہی ہیں، مائنڈ سائنسز کیا کہتی ہیں؟ جی، اب جہاں آپ نے روح کا ذکر کیا تو مائنڈ سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کی جہاں ایک فزیکل باڈی ہے، یہاں اس کی ایک الیکٹریکل باڈی ہے اور اس کو اورا کہتے ہیں۔ جسم کے اندر، جسم سے باہر 6-7 میٹر تک تو وہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے، اور وہ جب تک انسان زندہ ہو اور زندہ چیزیں، اینیملز ہیں، پلانٹس ہیں، ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب انسان کی زندگی ختم ہو تو وہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ تو پھر اس لحاظ سے سائنٹسٹ تو یہ کہتے ہیں کہ یہی روح ہے۔ اس کو جسم لطیف بھی کہا جاتا ہے اور اس کو جسم مثالی بھی کہتے ہیں۔ تو باقی جسم ہے، اور جیسے کہ چشتی صاحب نے بتایا ابھی کہ انسان کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو پہلے کلینکل ڈیتھ ہوتی ہے، اس وقت انسان کو ایسے یعنی خیالات اور ایسے امیجز آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جنہوں نے جو ہوتا ہے نا نیئر دا ڈیتھ ایکسپیرینس بتاتے ہیں بعد میں، جو لوگ بچ جائیں تو وہ کیفیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہوتی ہے برین ڈیتھ، ٹھیک ہے، اور برین ڈیتھ ہونے کے بعد پھر بایولوجیکل ڈیتھ۔ تو یہ اس کے 3 لیول ہیں۔ البتہ ڈیتھ یہ ہے وہ کہ ایسی خطرناک چیز نہیں ہے، ہر چیز جو اب بنائی جاتی ہے اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اور انسان میں یہ شروع سے رہا ہے کہ جب انسان جب زندہ ہوتا ہے اور جب وہ اس دنیا میں پہنچتا ہے اور دنیا کی لذات سے جب وہ مستفید ہوتا ہے تو اس کو خواہش ہوتی ہے کہ زندگی بڑھے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ آب حیات کی تلاش میں لوگ مارے پھرتے تھے، آج بھی ہیں،
اور بڑی ریسرچ ہو رہی ہے کہ انسان کی زندگی کسی طرح بڑھائی جا سکے. جس طرح کیمیا گری کا ایک جنون تھا، جس طرح اب حیات کی تلاش کا جنون تھا لوگوں کو، ابھی تک ہے. لیکن یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اتنی زندگی دی ہے. آپ دوسرے اینیملس کو دیکھیں، اینیمل ورلڈ میں تو کسی کی عمر کوئی میملس کی دیکھیں کوئی 22 سال ہے، کسی کی 28 سال ہے، کسی کی 20 سال ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کی 40 سال ہے. ایلیفینٹس کی بھی 40 سے لے کے 70 سال ہے. اور انسان ماشاءاللہ اگر چاہے تو 100 سال سے بھی زیادہ رہ سکتا ہے. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وافر وقت دیا ہے، اور ہمیں اب اس سے مطمئن ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ہمیں کافی زندگی دی ہے. چشتی صاحب، من و یزداں کتاب کے اندر علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ کسی شخص نے اپنے مرے ہوئے رشتہ دار کو خواب کے اندر دیکھا اور وہاں سے روح کا تصور پروان چڑھنا شروع ہوا. آپ کیا کہتے ہیں کہ روح کیا خواب تک محدود ہے یا اس کی واقعی کوئی ایگزسٹنس ہے؟ پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں روح اور نفس کا تصور غلط ہے. جس کو عام طور پہ روح سمجھا جاتا ہے وہ نفس ہے. جیسے میں نے بتایا کہ موت کے بعد نفس اس دنیا میں برقرار رہے گا. جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام لوگوں کے نفوس اس دنیا میں موجود ہیں. اگر کوئی چاہے تو وہ پریکٹس سے علم حاصل کر کے ان سے ملاقات کر سکتا ہے، ان سے انفارمیشن لے سکتا ہے، ان سے علم سیکھ سکتا ہے. اب خواب میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں ہمارا جو لوگ فزیکلی پریزنٹ نہیں ہیں ان سے رابطہ کر کے ان سے لرننگ کی جا سکتی ہے. اوکے، پرووائڈڈ کوئی اتنا کیپیبل ہے. تو اب خواب میں کیا ہوتا ہے کہ جی ہمارا کانشیس ہو جاتا ہے اور سب کانشیس جو کہ اصل میں نفس ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے. وہ اس دنیا میں گھومتا پھرتا ہے، سیر کرتا ہے، اور وہ لوگ جو پہلے سے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے نفوس سے ملاقات کرتا ہے اور واپس آ جاتا ہے. یہ خواب ہوتا ہے، ایک نفس کی دوسرے نفس سے ملاقات. اچھا، یہ جو بات آپ نے کی، یہ اس کی بنیاد ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ کیا سائنس سے، میٹا فزکس سے، روحانیت سے، کہاں سے؟ یہ چیز اتنی ہمارے یہاں کلیئر نہیں ہے. نہ تو اس کے اوپر ویسٹ کلیئر ہے اتنی، نہ ہمارے ریلیجس حلقوں میں چیز اتنی کلیئر ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے یہاں قرآن میں، عربک میں، احادیث میں لفظ نفس بھی استعمال ہوا ہے، نفس روح بھی استعمال ہوا ہے. لیکن ہمارے ترجمہ کرنے والے لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. انہوں نے نفس کا ترجمہ بھی نفس کیا، انہوں نے روح کا ترجمہ بھی روح کیا. اب فار ایگزامپل سورہ زمر کی آیت نمبر 42 ہے جس میں یہ بات ہے کہ انسان جب سو جاتا ہے تو اس کا نفس آزاد ہو جاتا ہے، دوسرے نفوس سے ملتا ہے اور واپس آ جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں ترجمے میں لکھا ہی روح جاتا ہے، تو وہ کانسیپٹ ہی غلط ہو گیا. اسی طرح ایک موت کے بارے میں ایک آیت ہے سورہ نام کی کہ جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے تو فرشتے انہیں کہیں گے نکالو اپنے نفوس کو. ہمارے یہاں ترجمے میں اس کو روح لکھا جاتا ہے. تو وہ بیسک کانسیپٹ ہمارا غلط ہے. تو اس کو ہمیں سمجھ کے اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، تب ہم اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ ساری چیزیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایک فیئر سے سٹارٹ ہوتی ہیں، اور وہ فیئر یہ ہے کہ ابھی ہم زندہ ہیں اور پھر ہم نہیں ہوں گے؟ کیا یہ تمام باتیں اس چیز سے کویشچنز ان کے رائز نہیں ہوتے؟ جی، اصل معاملہ یہی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس وقت ہے، لیکن وہ اس کے پاس وقت نہیں ہوتا. اور اس کا مطلب ہی یہ ہے لائف کیا ہے کہ بٹوین ڈیلیوری اینڈ ڈیتھ جو وقت ہے، جو ٹائم پیریڈ ہے، جو وقفہ ہے، وہی زندگی ہے. تو موت کا ڈر ہے انسان کو. اور یہ جو سائیکولوجیکلی آپ دیکھیں کہ نیپولین ہل کی بک ہے، اس میں 5 جو یونیورسل فیئرز بیان کیے ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ فیئر آف ڈیتھ، فیئر آف ڈیزیز، فیئر آف لاس آف لو، فیئر آف لاس آف نیئر ونز، اور فیئر آف لاس آف ویلتھ یا فیئر آف پاورٹی. تو یہ 5 یونیورسل فیئرز ہیں. تو ان میں سے فیئر آف ڈیتھ تو لازماً پہلے ہے. لیکن اگر جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی راضی برضا ہیں تو ان کو اس چیز کا خوف نہیں ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال میں چاہوں گا کہ اس کا جواب آپ دونوں دیں. یہ بتائیں کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے سماج میں یہ ایک سوچ رائج ہے کہ صرف روح انسان کی ہوتی ہے، جانور ہے تو وہ مر گیا تو بات ختم. تو ہمیں زندہ رہنا کیوں ضروری ہے؟ یعنی ہم نے قبر میں جا کے زندہ رہنا ہے، عالم برزخ میں جا کے زندہ رہنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو اتنا برتر مانا ہوا ہے کہ باقی چیزیں تو ختم ہو جائیں گی، ہم نے کسی صورت میں کیوں موجود رہنا کیوں ضروری ہے ہمارے لیے؟ اسے جو سائنٹسٹ یہی کہتے ہیں کہ انسان نے دنیا کو چلانے کے لیے، معاشرے کو چلانے کے لیے کچھ اپنے آئیڈیاز بنائے ہیں اور خود بنائے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ انسان کی اپنی لبرٹی کو جو ہے اس نے ختم کر کے معاشرے کو بنانا ہے.
اسی لیے دیکھیں نکاح طلاق کا تصور ہے اسی طرح سے تاکہ معاشرہ بنا رہے. اب آپ 2 ٹانگوں والے جانور کو رسی سے باندھ کے 4 ٹانگوں والے جانور کو باندھتے ہیں رسی سے، لیکن انسان کو آپ نہیں باندھ سکتے. اس کے لیے آپ کو قوانین بنانے پڑتے ہیں. اب جن لوگوں کو دنیا میں انصاف نہیں مل رہا ان کا لیے یہ بات ہے کہ جی آپ کو اللہ قیامت میں تو انصاف ملے گا، اللہ انصاف کرے گا، حساب کتاب ہوگا. حساب کتاب کا تصور نہ ہو تو لوگ ہو سکتا ہے کہ نیکی کرنا چھوڑ دیں، برائیاں زیادہ ہو جائیں. تو اس سارے معاملے کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک ایسا سسٹم بنایا گیا ہے ہر مذہب میں کہ انسان اس کو فالو کریں. اور وہ انسان اور اس کو سب سے بڑے جو ہے موت سے اس کے انسان کو ڈرایا گیا ہے. یہاں تک ڈرایا گیا ہے کہ ہمارے ہاں بلکہ وہ جو بکس ملتی ہیں کہ موت کا منظر اور مرنے کے بعد کیا ہوگا. میرے پاس ایک پیشنٹ بلکہ آتے ہیں اس موضوع پہ، ایک بلکہ فیصل آباد کے خاتون انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں نے جب سے یہ 2 کتابیں پڑھی ہیں مجھے اتنا خوف ہو گیا ہے، میں شہر سے باہر نہیں جا سکتی، گاڑی میں بیٹھ کے باہر جاؤں تو میں کانپنا شروع ہو جاتی ہوں. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مطلب ہے اب جو تقویٰ کا لفظ بلکہ لوگ آج کل ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو. کوئی خوفناک چیز نہیں ہے خدا نخواستہ. تو اسی لیے میرا خیال ہے کہ مذہب میں بعض لوگوں نے بہت زیادہ لوگوں کو ڈرا دیا ہے موت سے. چشتی صاحب آپ مسکرا رہے تھے تھوڑا. مجھے ڈاکٹر صاحب کی بات پسند آ رہی تھی، ٹھیک بات کر رہے ہیں، میں اس لیے مسکرا رہا تھا. آپ کے کوشچن کی طرف آتے ہیں. عالم برزخ جانداروں کی سب جانوروں کی روح ہوتی ہے یا نہیں؟ عالم برزخ کا کانسیپٹ جو آپ نے ذکر کیا وہ اس کی بیسس ہیں ریلیجن سے اس کی بیسس ہیں. تو آپ کے کوشچن کو آنسر کرنے کے لیے ہم ریلیجن ہی کا سہارا لیں گے، اسی کانٹیکسٹ میں اس کو آنسر کریں گے. وہ یہ کہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ مخلوق کی پیدائش کہاں سے ہوئی. جب ہم ریلیجس ریفرنسز کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق پیدا کی. اب جو مخلوق پیدا کی اس سب میں یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس لیول تک جائے کہ اپنے رب کی معرفت کو پہچان سکے. وہ صلاحیت، وہ کیپیبلٹی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مخلوق میں پیدا کی جس کو ہم اشرف المخلوقات کہتے ہیں. بعض بزرگان کا ماننا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات کہلانے کا حقدار ہی تب ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو جان کر جیے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا اور باقی جتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی سپورٹ کے لیے ایک لائف، سوشل لائف، ایک پوری لائف، ہولسم لائف کے لیے پیدا کی ہے. جس طرح جس میں جانور آ گئے، نباتات آ گئے، وہ بہت سی مخلوق ہے. تو جو جانور ہیں ان میں روح ہوتی ہے، ریفرنگ ٹو مائی کانسیپٹ آف روح جس کا کام صرف زندگی دینا ہے. روح جانوروں میں ہوتی ہے، نفس نہیں ہوتا ان میں صرف 2 چیزیں ہوتی ہیں، روح اور جسم. انسان میں ایک تیسری چیز آ جاتی ہے جس کو نفس کہتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی کہہ سکتے ہیں اس نفس کو ہم ایگو بھی کہتے ہیں. شعور جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اس کو ذی شعور بنایا ہے. تو یہ شعور اینیملز میں نہیں ہے، یہی فرق ہے. البتہ جو کہا جاتا ہے اسکرپچرز میں بھی آتا ہے کہ تمہاری کی طرح کے اور بھی ہم جو جانور کی امتیں ہم نے بنائی ہیں، تو اس لحاظ سے فزیکلی تو انسان ہم سے ملتا جلتا ہے اور غاروں میں رہتا رہا ہے. تو اسی طرح ڈیولپ کرتے ہوئے یہ ہے کہ انسان ماشاءاللہ کافی ذہین ہونے کی وجہ سے اور اس کے ایولیوشن ہونے کی وجہ سے، ارتقاء ہونے کی وجہ سے وہ کافی چالاک ثابت ہوا اور اس نے دوسرے جانوروں کو زیر کر لیا اور اپنی حکومت دنیا میں قائم کر لی. اچھا، آپ ایولیوشن اور ارتقاء جی کے پرسپیکٹو، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ہم جب روح کی بات کرتے ہیں اور جو ہمارے اچھے لرنڈ لوگ ہیں وہ یہ بات کرتے کرتے اس چیز پہ آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ باقی چیزوں کو تو چھوڑ دیں، آپ یہ بتا دیں کہ دل کیوں دھڑک رہا ہے. وہ ایک فورس ہے اور اس فورس کو فائنڈ آؤٹ نہیں کیا جا سکا آج تک. تو وہ کیا ہے، اسے آپ نے کیسے سمجھا؟ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سائنٹیفکلی اس کو ٹریس بیک نہیں کیا جا سکتا. ہم اس کی فلاسفیکل یا ریلیجیس کانسیپٹ پہ اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ جو دل کا دھڑکنا ہے نا، وہ اس کا تعلق انسان کے اپنے رب سے کنیکشن سے منسوب ہے، کہ وہ ایک کنیکشن ہے. بزرگان دین اگر ہم صوفیہ کی بات کریں، صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کا دل جو ہے وہ جو دھڑکنا ہے یہ ذکر کرتا ہے. دل جو ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے. جو اس بات کا شعور رکھتے ہیں اور جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو بھی اپنے دل کے ذکر کے ساتھ ٹرین کر لیا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ معلوم، اور جو اس کو نہیں جانتے وہ معدوم ہے. تو ہم سب کا دل جو ہے، قلب جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے. میکسیمم کا معدوم ہے، جنہوں نے اس کو سمجھ لیا ہے، اس کے شعور لیول پہ آگے ہیں، وہ معلوم ہے. تو وہ یہ دل کا دھڑکنا اللہ تعالیٰ نے کنیکشن رکھا ہوا جس کو ہم لائف کہتے ہیں، جس کو زندگی کہتے ہیں. زندگی کی علامت ہے وہ. جب کسی کا ٹائم پورا ہوتا ہے تو وہ جب ملک الموت روح قبض کرنے آتے ہیں تو وہ وہاں پہ اس کا ٹائم ختم ہوتا ہے. تو دس از اے کنیکشن اینڈ دس از اے سگنل آف لائف.
اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک یہ جو مراقبہ کرتے ہیں میڈیٹیشن، اور آپ کا تو بڑا اسٹرانگ بیلیف ہے اس کے اوپر، یہ کہا جاتا ہے کہ مراقبے کے اندر انسان اپنے دل کو بھی دیکھ لیتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل صحیح ہے، نہ صرف اپنے دل کو دیکھ لیتا ہے، وہ تو اپنے سینے میں ہے. اور وہ جو کہتے ہیں کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب کبھی گردن جھکائی دیکھ لی، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو میڈیٹیشن میں تو آپ ایک ہوتا ہے او بی ای، آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس. آپ جسم سے نکل کے جاتے ہیں، گھوم پھر کے آتے ہیں، سیر کر کے آتے ہیں، معلومات لے کے آتے ہیں، اور وہ معلومات اکثر صحیح ہوتی ہیں. تو یہ تو واقعی درست ہے. البتہ جو دل ہے، آپ کی بات کر رہے تھے، تو دل جو ہے ایک ایسا آرگن ہے کہ جو زندگی میں تقریباً 3 بلین ٹائمز دھڑکتا ہے، یعنی 30 ارب مرتبہ کہتے ہیں. تو جس طرح کہتے ہیں کہ آپ کی سانسیں گنی ہوئی ہیں، ایسے دل کی دھڑکنیں بھی گنی ہوئی ہیں. میڈیٹیشن کا فائدہ یہ ہے کہ جب میڈیٹیشن کرتے ہیں تو دس از آلسو اینٹی ایجنگ، کہ آپ دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پھر جسم کو نارملائز کرتی ہے، دل کی دھڑکن کو نارملائز کرتی ہے، آپ کے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرتی ہے. تو اس لحاظ سے آپ کی مدافعت کو بڑھاتی ہے. تو میڈیٹیشن کے ذریعے آپ اپنی عمر بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا چشتی صاحب، آپ نے ایک مجھے نوٹ بھیجا تھا جس میں مختلف موت کے فلسفوں کے بارے میں آپ نے بات کی تھی. اس میں سائنس کا فلسفہ تھا، اس میں مذہب کا فلسفہ تھا، اس میں روحانیت کا فلسفہ تھا. تو اگر ہم بریفلی ان فلسفوں کو سمجھ سکیں تو ان میں کیا فرق کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. جو سائنٹیفک فلاسفی ہے وہ تو تمام لوگ جانتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے ڈاکٹر صاحب نے ذکر بھی کیا کہ ایک کلینکل ڈیتھ ہوتی ہے، پھر بایولوجیکل ڈیتھ ہوتی ہے جس کو برین کی ڈیتھ کہتے ہیں ہم. سائنس اس سے زیادہ اس کے اوپر گفتگو نہیں کرتی. کلینکل ڈیتھ ہو گئی، آرگنز فیل ہو گئے یا برین ڈیڈ ہو گیا تو لائف ختم. سائنس ڈیتھ کی فلاسفی کو ایکسپلین نہیں کرتی ہے. اب ہم آتے ہیں مذاہب کی طرف. تمام مذاہب جو ہیں نا، انکلوڈنگ اسلام اینڈ ادر آل میجر اور مائنر ریلیجنس، تمام ریلیجنس میں ڈیتھ کو ایک حقیقت، ایک ٹروتھ مانا گیا ہے، اور لائف آفٹر ڈیتھ کی بات کی گئی ہے. اور لائف آفٹر ڈیتھ کے بعد اگین جس کو ہم اسلام میں جنت دوزخ کا کانسیپٹ کہتے ہیں، وہ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے ڈفرینٹ نیمز میں ہر ریلیجن کے اندر موجود ہے. لیکن اگین ریلیجنز بھی ڈیتھ کی فلسفی پہ گفتگو نہیں کرتے کہ ڈیتھ ہے کیا، اس کے بعد کیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے، کریٹر نے ہمارے ایکسپلور کرنے کے لیے اور جستجو کرنے کے لیے چھوڑ دیا کہ انسان اس کو ایکسپلور کرے، جستجو کرے. سر مختلف فلاسفیز مختلف ہیں. آپ دیکھیں انڈیا میں ایک فلاسفی چلتی ہے جسے کہتے ہیں آواگون، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے جنم میں انسان کچھ اور تھا، ہو سکتا ہے کوئی کیٹ تھا، کوئی ڈاگ تھا، کوئی اینیمل تھا، آج کل وہ انسان ہے. اور اگر آج کل اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اگلے جنم میں وہ کچھ اور ہو. تو لیکن یہ صرف تصورات ہیں اور صرف آئیڈیاز ہیں، اور لوگوں نے اپنے نظریے بنا رکھے ہیں، اور میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے. اور اسی طرح سے ہم جیسے انسان کو ڈیل کرتے ہیں آفٹر ڈیتھ. اب دیکھیں کہ انسان ہمارے جہاں جو کرسچنز ہیں یا اہل کتاب ہیں یا مسلمز ہیں تو وہ کفن میں اسے دفناتے ہیں. اس طرح جو انڈینز ہیں وہ اس کو جلاتے ہیں. اسی طرح جو پارسی ہیں وہ اس کو چیلوں کووں اور گدھوں کے لیے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. تو اس طرح سے اس کے مختلف سلوک کیا جاتا ہے. لیکن یہ رسمیں اس لیے بھی رکھی گئی ہیں کہ انسان کو اینیمل کی طرح آپ ٹریٹ نہ کریں، اس کا مرنے کے بعد بھی اس کا احترام ہو، تاکہ انسانیت جو ہے وہ اس کو ایک شرف حاصل ہو. ٹھیک ہے. چشتی صاحب، یہ جو آپ نے باتیں کی اور آپ کی بک بھی ہے کافی، اس میں سے میں نے ٹاپکس دیکھے ہیں، اور جو لوگ اگر دیکھنا چاہتے ہیں اور اس چیز کو پڑھنا چاہتے ہیں، اپنا نصیب لینا نہ بھولنا چشتی صاحب کی بک ہے. بک کارنر والوں نے ان کو چھاپا ہے. اگر آپ کو ان کی باتیں اچھی لگ رہی ہیں تو آپ اس بک سے زیادہ مستفید بھی ہو سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے سر کہ آپ نے جو باتیں کیں یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ایک انسان سویا، اس کی روح پانی پینے کے لیے گئی، کسی نے اوپر ڈھکن رکھ دیا تو وہ ہوش میں ہی نہیں آ رہا. مطلب دیز تھنگس کے بس فیسینیشن اچھا لگتا ہے سن کے. گراؤنڈ کیا ہے، کیسے اس چیز کو آپ اسٹرانگ کریں گے؟ اچھا، مجھے یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ تو میں فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں کہ یہ ایسی کوئی کانسیپٹ ہے. ایسا کانسیپٹ ایکچوئل میں کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے. میں نے جو بتایا کہ ہمارا نفس ہے اور ہمارا جسم ہے. ہمارا نفس جسم سے باہر نکل سکتا ہے جو سوتے میں نکلتا ہے. جب انسان جاگ رہا ہے، کانشیس ہے، تو اس کا نفس باہر نہیں نکل سکتا، روح نہیں نکل سکتی. اگر روح نکلی تو انسان کی لائف ختم ہو جاتی ہے. اب نفس سوتے میں نکل سکتا ہے، پلس
جاگتے میں ہم اس کو پریکٹس کر کے ریاضت سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ جس طرح سوتے میں ہمارا نفس نکل کے کسی جگہ جا سکتا ہے، کسی سے ملاقات کر سکتا ہے، یہی کام ہم جاگتے میں کر سکتے ہیں. اور اس محنت اور اس ریاضت کا نام ہے مراقبہ، جس کو میڈیٹیشن کہتے ہیں، جس کو ڈاکٹر صاحب سائنس کہتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس. وہ نفس ہے جو باڈی سے آؤٹ ہوتا ہے اور وہ آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز جاتا ہے اور وہ لے کر آتا ہے. تو یہ ہے، اس کے علاوہ ایسا کانسیپٹ نہیں ہے. آپ اپنا کوشچن تھوڑا سا ریفریم کریں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو باتیں ہیں جو ہم سنتے ہیں روح کے بارے میں اور باقی چیزیں، جس طرح سے آپ نے کئی چیزوں کا کتاب میں بھی ذکر کیا، ان کی مطلب جس طرح ہم کہتے ہیں کوئی ریفرنس ہو، کوئی گراؤنڈ ہو، کسی طرح سے ہم کسی چیز کو تھیوریٹیکل فریم ورک میں لے کے آتے ہیں، اس کا کوئی گراؤنڈس فراہم کرتے ہیں، کوئی تجربات بیان کرتے ہیں، کوئی ریفرنس دیتے ہیں، تو آپ نے جو باتیں کی آپ ان کو کیسے گراؤنڈ فراہم کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پہلے تو گراؤنڈ پہ بعد میں وہ ایک اور بات کرتے ہیں جی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سینہ بسینہ علم ہے اور اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہوا کرتا. کیا وہ والا معاملہ ہے؟ بات ایسے ہی ہے، کسی نے اس کو ایکسپلور نہیں کیا، لکھا نہیں ہے. میں نے اسی لیے اس بات کو لکھا ہے نا. آپ کی بات ٹھیک ہے، پہلے اس کا ریفرنس ہے نہیں، کسی نے اتنا ایکسپلور نہیں کیا، اسٹڈی نہیں کیا. ہم نے اسٹڈی کیا ہے اس کو. ہم اس کی جو اصل پریکٹیکل فیلڈ ہے نا، جس کو میڈیٹیٹ کرنا کہتے ہیں، جب ہم میڈیٹیٹ کرتے ہیں نا، جب ہم آؤٹ آف باڈی جاتے ہیں، ہمارا نفس جب باہر نکلتا ہے، ہمارا نفس جب تک اس جسم میں ہے نا، وہ قید ہے، اس کے اوپر پابندیاں ہیں. وہ وہی چیز دیکھ سکتا ہے جو انسانی آنکھ کا ویژول فریکوینسی بینڈ ہے، وہ وہی سن سکتا ہے جو ہمارے کانوں کا آڈیو فریکوینسی بینڈ ہے. جب ہم اپنے نفس کو ٹرین کرتے ہیں آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کے لیے، جب وہ اس سے آزاد ہوتا ہے نہ، اس کے اوپر وہ پابندیاں نہیں ہیں، وہ بہت سے ایکسپیرینسز دیکھ سکتا ہے، ریکارڈ کر سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، بہت سی چیزیں دیکھ سکتا ہے جو اس دنیا میں موجود ہیں. آپ کی بات اس کے اوپر ریفرنس نہیں ہے. یہ کتاب میں نے اسی لیے لکھی ہے، یو کین کوٹ می ایز ریفرنس. ٹھیک ہے. اچھا، ایک آخری سوال سر، میں چاہوں گا کہ آپ دونوں اس پہ کمنٹ کریں. ایک تو یہ بتائیں کہ لائف آفٹر ڈیتھ آپ کے لیے کیا ہے، اور یہ کیوں ضروری ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہونی ہی چاہیے؟ یہ ہماری خواہش ہے جس کو ہم نے بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ بڑھا لیا ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. البتہ اگر میں شعراء کی زبان میں جاؤں تو کسی کا قول ہے ایسا کہ تھوڑے سے ادنا تصرف کے ساتھ کہ ہمیں معلوم ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا. بلکہ غالب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں ان کو زیادہ انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے مذہبی معاملات میں، کیونکہ یہ لوگوں کے اپنے اعتقادات ہوتے ہیں اور یہ بڑی محنت کے ساتھ بنائے گئے ہیں. البتہ یہ ہے کہ سائنسدان بھی اپنی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور ریسرچ ہو رہی ہے. تو امید ہے کہ جو ابھی تک بہت سی چیزوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں تو یقیناً کسی دن یہ پردے فاش ہو جائیں گے اور انسانوں کو کے علم میں اضافہ ہوگا. جی سر، کنکلوڈنگ ریمارکس. اچھا، میں ڈاکٹر صاحب ود ڈیو رسپیکٹ میں ڈاکٹر صاحب کے پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا ڈیفر کروں گا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ انسان کی خواہش ہے کہ آفٹر ڈیتھ جو ہے لائف ہو، جبکہ میں یہ کہوں گا کہ انسان کی خواہش نہیں ہے. اگر انسان سے پوچھا تو انسان کہے گا آفٹر دس لائف دیر شوڈ بی نو لائف. انسان جو اس دنیا میں کرنا چاہتا ہے کرے، انجوائے کرے اور کہانی ختم ہو. میرے نزدیک جو لائف آفٹر ڈیتھ کا کانسیپٹ ہے وہ صرف اور صرف مذاہب سے آ رہا ہے ہمارے پاس، اور مذاہب کا یہ کانسیپٹ جو ہے یہ ہماری اس لائف کو متاثر کر رہا ہے. بعض لوگوں کو یہ موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ اچھے کام کریں، بعض لوگوں کو یہ سائیکلوجیکلی ڈسٹرب کر دیتا ہے، وہ ٹوٹلی اس کے اوپر قائل نہیں ہوتے، رہنا اس کانسیپٹ کے ساتھ ہے. تو یہ ہماری لائف کو گورن کرتا ہے. یہ ہماری نہ ضرورت ہے نہ یہ ہماری خواہش ہے، یہ ہمارا بلیف ہے صرف. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ بی آنیسٹ وداؤٹ دا تھاٹ آف ہیل اور ہیون. آج کے لیے ہم اس چیز ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اور بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ ہم نہیں جانتے، مگر آپ کوشش کریں کہ جو زندگی ہے اسے اپنے لیے بھی اچھا بنائیں اور دوسروں کے لیے بھی اچھا بنائیں. حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں خدا کو کیوں مانوں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس پہ آپ استدلال کریں اور یہ دیکھیں کہ اگر میں خدا کو مانتا ہوں تو پھر میں تو فائدے میں ہوا، اگر آپ نہیں مانتے تو اگر آپ نہیں مانیں گے تو مرنے کے بعد ہم دونوں ایک جیسے ہوں گے، اور اگر آپ میرے فلسفے کو مان لیں کہ خدا ہے اور میری تعلیمات کے مطابق چلتے ہیں تو پھر مرنے کے بعد میں فائدے میں ہوا. یعنی پہلے کیس میں ہم دونوں برابر تھے اور دوسرے کیس میں فائدے میں ہوں، تو کیوں نہ ہم دونوں ایک ایسے لیول پہ آ جائیں کہ ہم فائدے میں ہو جائیں. تو فائدہ اسی چیز میں ہے کہ ہم اپنا خیال رکھیں، دوسروں کا خیال رکھیں، خود کو خوش رکھیں،
رکھیں, دوسروں کو خوش رکھیں, اور کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے انسانیت کی تذلیل ہو اور انسانیت کے خلاف ہو. آج کے لیے اتنا ہی, دیجیے گا سہیل تاج کو اجازت, اللہ نے کے بعد.